السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانفال۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، حق سے زیادہ یا واجب سے زیادہ، اور یہاں مراد ہے مال غنیمت، جو پانچویں حصے کو نکال کر امام اپنے فوجیوں کو یا سپاہیوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس مال غنیمت کو یہاں پر انفال کہا گیا ہے، کیونکہ جنگ کرنے کا اصل مقصد مال غنیمت حاصل کرنا نہیں ہوتا، لہذا فتح کے علاوہ، مقصد پورا ہونے کے علاوہ اگر کوئی مال فوجیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے یا ان کو دیا جاتا ہے تو وہ ان کا حق نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک زائد چیز ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلنے کا، اللہ کی خاطر لڑنے کا جو اجر ہے یا ثواب ہے وہ اللہ کے پاس ہے، لیکن دنیا میں اگر کوئی فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے تو وہ فائدہ نفل کہلاتا ہے، یعنی اصل تو اللہ کے پاس ہے، نفل جو دنیا میں مل جائے، دنیاوی مال و متاع کے اعتبار سے۔ اور اس اعتبار سے بھی اس کو نفل کہا گیا کیونکہ پچھلی امتوں کے لیے یہ مال حرام تھا، لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو حلال قرار دیا گیا۔ یعنی پچھلی امتوں میں جب لوگ اللہ کی خاطر جنگ کرتے اور انہیں کوئی بھی مال غنیمت حاصل ہوتا تو وہ اسے استعمال نہیں کر سکتے تھے، اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ پچھلی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اقوام کا اپنے پیغمبر کے ساتھ جو تعلق رہا اس کا ذکر ہے، اور اس صورت میں صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور معاملہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ صورت مدنی صورت ہے، سورۃ البقرہ کے بعد نازل ہوئی۔ سورۃ البقرہ اور الاعراف کے مضامین ملتے جلتے ہیں اور ترتیب میں یہ الاعراف کے بعد ہے۔ اس صورت میں 75 آیات ہیں اور 1075 کلمات ہیں۔ اس صورت میں خاص طور پر غزوہ بدر پر تبصرہ کیا گیا ہے، اس کے حالات، واقعات، اسباب اور نتائج وغیرہ پر۔ بخاری میں روایت آتی ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ سورہ انفال غزوہ بدر کے بارے میں اتری ہے، لہٰذا ہم پہلے غزوہ بدر کے حالات پڑھیں گے اور اس کے بعد اس سورت کا مطالعہ کریں گے۔ غزوہ بدر کے لیے ہم تجلیات نبوت سے پڑھیں گے۔ اس وقت میں آپ کے ساتھ یہ کتاب پڑھوں گی۔ کچھ آپ کو یاد ہے کہ غزوہ بدر کب ہوئی تھی؟ مکہ میں ہوئی تھی یا مدینہ میں ہوئی تھی؟ مکہ میں کتنی جنگیں ہوئی تھی؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ کیوں نہیں جنگ ہوئی تھی؟ مسلمان اس وقت طاقتور نہیں تھے، کمزور تھے، ان کی تیاری نہیں تھی، ان پر ظلم و ستم بھی ہوتا، وہ جواب دینا بھی چاہتے تو انہیں روک دیا جاتا۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو ہوئی۔ یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں اس سے پہلے بھی ہوئی، لیکن باقاعدہ جنگ کے اعتبار سے یہ پہلی جنگ ہے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ذوالعشیرہ تشریف لے گئے تھے اور جو بچ کر شام چلا گیا تھا، آپ اس کی طاق میں تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مسلمانوں کو خبر ملی تھی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف جا رہا ہے اور وہ مدینہ کے پاس سے گزر رہا ہے اور اس کے اوپر بہت سے مال اسباب لدے ہوئے ہیں۔ تو ان کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں مسلمان ہم پر حملہ نہ کر دیں، تو انہوں نے مکہ میں اطلاع بھیج دی اور وہاں سے باقاعدہ ایک لشکر مدینہ کی طرف بڑھنے لگا۔ تو اس کے بارے میں یہاں پر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ذوالعشیرہ تک تشریف لے گئے تھے اور جو بچ کر شام چلا گیا تھا، آپ اس کی طاق میں تھے۔ اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام حورا تک 2 آدمی بھیجے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے جلدی سے مدینہ خبر پہنچائی۔ خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نکلنے کی دعوت دی، لیکن نکلنا ضروری قرار نہ دیا۔ اس دعوت پر 313 اور بعض روایات میں 317 آدمیوں نے لبیک کہا، جس میں 82 یا 83 یا 86 یعنی 86 مہاجرین تھے اور 61 قبیلہ اوس کے اور 170
یعنی 170 قبیلہ خزرج کے انصار تھے. انہوں نے مکمل تیاری بھی نہ کی تھی. سواری میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور اسے حضرت مصعب بن عمیر کے حوالے کیا. اس کے علاوہ ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا جسے علی ابن ابی طالب لیے ہوئے تھے. ایک جھنڈا انصار کا تھا جسے سعد بن معاذ نے اٹھا رکھا تھا. مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم کے حوالے کیا جو نابینا تھے اور اپنے عذر کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو رہے تھے. لیکن روحا پہنچ کر ان کی جگہ ابو لبابہ بن عبد المنذر کو روانہ فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو بدر کا مقام منزل مقصود تھا. یہ مدینہ کے جنوب مغرب میں 155 یعنی 155 کلومیٹر کے فاصلے پر. اب آپ دیکھیے کہ مدینہ سے قافلہ 155 کلومیٹر دور جا رہا ہے اور سواری کے لیے 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں. بدر کا مقام اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے. آمد و رفت کے صرف 3 راستے ہیں. ایک جنوب میں ہے جسے العدوۃ القصویٰ کہا جاتا ہے، یہ آپ ابھی پڑھیں گے قرآن پاک میں. دوسرا شمال میں ہے جو العدوۃ الدنیا قریب کی طرف کا علاقہ کہلاتا ہے. تیسرا شمالی راستے کے قریب ہی مشرق میں ہے اور اس سے اہل مدینہ آتے جاتے ہیں. مکہ سے شام آنے جانے والے قافلوں کا کاروانی راستہ یعنی قافلوں کے گزرنے کا راستہ اسی احاطے کے اندر سے گزرتا ہے. اس میں کچھ مکانات، کنویں اور باغات بھی تھے، اس لیے قافلے عموماً یہاں پڑاؤ ڈالتے تھے اور کئی گھنٹوں سے لے کر کئی دنوں تک بھی ٹھہرتے تھے. یعنی بدر کا علاقہ کس کے لیے مشہور تھا؟ قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے. لہٰذا یہ بات بہت آسان تھی کہ اس احاطے میں قریش کا قافلہ اترنے کے بعد مسلمان تینوں راستے بند کر دیں اور قافلہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے پہ مجبور ہو جائے. لیکن اس تدبیر کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ قافلے کو مسلمانوں کے نکلنے کا مطلق علم نہ ہو تاکہ وہ غفلت میں بدر کے اندر اتر پڑے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو آپ نے پہلے پہل جو راستہ اختیار کیا وہ بدر کے بجائے کہیں اور جاتا تھا. پھر بہت دھیمی رفتار سے بدر کی جانب پیش قدمی فرمائی. جہاں تک قافلے کا تعلق ہے تو اس میں 1000 اونٹ تھے جس پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا سامان لدا ہوا تھا. اس کا سالار ابو سفیان تھا اور اس کے ساتھ صرف 40 آدمی تھے. تجارتی قافلے کی طرف اشارہ ہے. ابو سفیان حد درجہ بیدار اور محتاط تھا. ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے متعلق دریافت کرتا رہتا. چنانچہ وہ ابھی بدر سے کافی دور تھا کہ اسے مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا. لہٰذا اس نے قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑا اور بدر کا راستہ کلی طور پہ چھوڑ دیا. ساتھ ہی ایک آدمی کو اجرت دے کے مکہ بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو انہیں مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دی جائے. اس شخص نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہو گئے. سب کے سب نکلے. ابو لہب کے سوا بڑوں میں کوئی پیچھے نہ رہا. آس پاس کے قبائل کے آدمی بھی ساتھ لیے. قریش کے بڑوں میں صرف بنو عدی نے اس میں شرکت نہ کی. جب یہ لشکر جحفہ پہنچا تو اسے ابو سفیان کا پیغام ملا جس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ جائیں. یعنی مکہ والے کس لیے نکل رہے تھے؟ ابو سفیان کی مدد کے لیے. چنانچہ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا مگر ابو جہل اپنے تکبر اور نخوت کے سبب آڑے آ گیا اور کوئی واپس نہ ہو سکا. اس نے واپس نہ جانے دیا. صرف بنو زہرہ اپنے حلیف اور رئیس اخنس بن شریق ثقفی کی رائے پہ واپس ہوئے اور یہ 300 تھے. باقی 1000 لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا حتیٰ کہ عدوہ قصوہ کے قریب پہنچ کر بدر کے باہر پہاڑوں کے پیچھے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال دیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں اہل مکہ کے خروج کا علم ہو گیا. لہٰذا آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا. اس پر حضرت ابوبکر اٹھے اور اچھی بات کہی. پھر حضرت عمر اٹھے اور اچھی بات کہی. پھر حضرت مقداد اٹھے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو اور ہم یہیں بیٹھیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور آپ مسرور ہو گئے. اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا مسلمانوں مجھے مشورہ دو. اس پر انصار کے رئیس حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں. تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں اس سمندر پر لے چلیں اور اس میں کودنا چاہیں
تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے. ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا. ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں. ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. لہٰذا آپ ہمیں لے کر بڑھیں، اللہ برکت دے. انہوں نے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برق غمات تک جائیں، دور دراز علاقے کا نام ہے، تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی. آپ نے فرمایا، چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ نے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے. واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہ چیزیں دکھا دی جاتی تھی جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے. پھر آپ نے بدر کی جانب پیش قدمی کی اور وہاں اسی رات پہنچے جس رات مشرکین پہنچے تھے. وہاں پہنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر عدوہ دنیا کے قریب، یعنی اس طرف کے علاقے میں، قریب کے علاقے میں پڑاؤ ڈالا. لیکن حضرت حباب بن منذر نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلیں اور جو چشمہ دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہے اس پہ پڑاؤ ڈالیں، تاکہ مسلمان حوض بنا کر اپنے لیے پانی جمع کر لیں اور بقیہ چشموں کو پاٹ دیں، یعنی بند کر دیں. اس طرح دشمن پانی سے محروم ہو جائے گا. یہ کیا تھا؟ وار ٹیکٹکس. چنانچہ آپ نے یہی کیا. پھر مسلمانوں نے ایک چھپر بنائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت گاہ تھی، یعنی آپ کے لیے ایک خیمہ لگایا، اور اس پر حضرت سعد بن معاذ کی کمان میں انصاری جوانوں کی ایک جماعت پہرے اور حفاظت کے لیے مقرر کر دی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی، میدان جنگ کا چکر لگایا. وہاں آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا، یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے، یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ. یعنی آپ نے لوگوں کو پہلے سے ہی اطلاع دے دی. پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری. اب آپ دیکھیے کہ توکل کس چیز کا نام ہے. ایک طرف تدبیر کی جا رہی ہے اور دوسری طرف اللہ سے دعا. حالانکہ آپ کو یہ تک بتا دیا گیا تھا کہ کہاں کون قتل ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کوشش نہیں چھوڑی، ہاتھ پاؤں چھوڑ کے نہیں بیٹھ گئے، بلکہ اپنے ذمے جو کچھ تھا وہ پورے کا پورا کیا، حتیٰ کہ پوری رات دعاؤں میں گزاری. اگر ہمیں کوئی بتا دے کہ ہاں تم فلاں کام میں کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس کے بعد ہماری کوشش عموماً کیا رہتی؟ ہم کہتے جب کام ہو ہی جانا تو پھر کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے. بلکہ یہ نہ بھی پتا ہو تو ہم کچھ نہیں کرتے، سستی کے مارے، کاہلی کے مارے، اور کہتے ہیں اللہ مالک ہے، ہو ہی جائے گا نا، فکر کی کیا بات ہے، ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری. مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری، اور اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی، جیسے کہ اس کا ارشاد ہے سورۃ انفال کی آیت 11 میں آپ پڑھیں گے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام. جب اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے. پھر صبح یعنی جمعے کی صبح 17 رمضان سن 2 ہجری دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں. اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے، یعنی ہرا دے. پھر آپ نے صفیں برابر کی اور فرمایا جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کریں. نیز فرمایا کہ جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، یعنی جلد بازی میں اور جوش میں آ کے سارے ختم نہ کر دینا. اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا، یعنی خود آگے نہیں بڑھنا، جب وہ آنے لگے تو پھر ان کو مار. اس کے بعد آپ چھپر میں واپس آ گئے، یعنی پورا سب کچھ سمجھا کے جگہ بنا کے تیار کر کے سب، اور پھر آپ اپنی جگہ واپس آ گئے. آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے بڑے سوز کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد ابدا اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا. اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی، یعنی دنیا میں پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا.
کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 13 سال تک مسلسل کوشش کے بعد صرف 200 لوگ ایسے تھے کہ جن کو آپ ساتھ لے سکے تھے مکہ سے. 13 سال میں صرف 200 لوگ. اور پھر مدینہ آنے کے بعد کچھ مدینہ والوں میں سے مسلمان ہوئے. اب کل پونجی یہی تھی، کل نفری یہی تھی، اور اگر وہ بھی ہلاک ہو جائے تو اس کے بعد پھر مزید لوگ کب اور کیسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تضرع یعنی زاری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی، یعنی اتنے آپ دعا میں کھوئے ہوئے تھے. اب یہ اللہ کے رسول ہیں، پورے کا پورا انحصار اور پوری کی پوری توقع، پورا یقین صرف اس بات میں تھا کہ اگر مدد ہوگی تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگی. خود پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کی مدد پہ بھروسہ، لیکن ساتھ ساتھ کوشش بھی. حضرت ابو بکر نے چادر درست کی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس فرمائیے. آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی. دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی. اس نے کعبہ کا کپڑا پکڑ کے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے آج توڑ دے. اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما. اب آپ دیکھیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو حق پر ہی سمجھتا تھا. اس کے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسلام کی دعوت دے کر لوگوں میں فساد ڈال دیا ہے اور گھر گھر رشتہ داری اور قرابت کو ختم کر دیا. اس کے بعد قریش کے 3 بہترین سوار شیبہ، ربیہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو جنگ کی دعوت دی. جواب میں انصار کے 3 جوان نکلے. مشرکین نے کہا، ہم اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں، یعنی مہاجرین کو چاہتے ہیں. چنانچہ اب حضرت عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. حضرت حمزہ نے شیبہ کو، حضرت علی نے ولید کو قتل کیا. عبیدہ اور عتبہ کے درمیان 2 ضربوں کا تبادلہ ہوا اور ایک نے دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا. اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کے عتبہ پہ ٹوٹ پڑے. قتل کر کے حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے. ان کا پاؤں کٹ چکا تھا. اس کی وجہ سے 4 یا 5 دن بعد مدینہ واپسی کے دوران صفرا میں ان کا انتقال ہو گیا. مبارزت کا نتیجہ، مبارزت کہتے ہیں آمنے سامنے آنا، یعنی میدان جنگ میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، مشرکین کے لیے بہت برا ثابت ہوا. اور یہ جو مبارزت ہوتی ہے اصل جنگ سے پہلے چند لوگ آ کے پہلے لڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد جنگ جو ہے وہ شروع ہوتی. تو اس کا نتیجہ جو تھا یہ مشرکین کے خلاف کیا اور اس سے ان کے درمیان اور غصہ پیدا ہو گیا اور پھر وہ بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے. لیکن مسلمان اپنی جگہ جمے رہے، اپنا دفاع کرتے رہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اقدام مسلمانوں کی طرف سے نہیں تھا، مسلمانوں کی طرف سے دفاع تھا. اور وہ احد کہہ رہے تھے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، یعنی نیند یا اونگ آئی. آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی. یہ جبریل ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے. اس دن اللہ نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پوش سپاہیانہ شان سے آگے بڑھے. اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکری یا موٹی ریت لی اور شاہت الوجوہ کہہ کے دشمن کی طرف پھینک دی. شاہت الوجوہ کا معنی ہوتا ہے چہرے بگڑ جائیں. اللہ کی قدرت ایسی کہ کوئی مشرک نہ بچا جس کی دونوں آنکھوں اور نتنوں میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ گیا. اور اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، شدو، چڑھ دوڑو. چنانچہ مسلمان جن کا جوش جہاد اب شباب پر تھا چڑھ دوڑے اور ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کے مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے درمیان موجود ہیں اور سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں. چنانچہ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرنے اور گردنیں کاٹنے لگے. فرشتوں نے بھی مدد کی، وہ بھی مشرکین کی گردنیں مارتے اور جوڑوں پہ ضرب لگاتے. چنانچہ آدمی کا سر کٹ کے گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے مارا ہے. آدمی کا ہاتھ کٹ کے گرتا، یعنی کٹا ہوا ہاتھ گر رہا ہوتا لیکن یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ کس کی تلوار سے کٹا. یوں مشرکین پر شکست نازل ہو گئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی، کسی کو قتل کیا اور کسی کو قید کیا. ادھر مشرکین کی تائید میں
اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے ابلیس بھی سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل میں حاضر تھا، یعنی انسانی شکل میں آیا۔ جب اس نے فرشتے اور ان کی کاروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں پلٹ کے بھاگا اور اپنے آپ کو بحر احمر میں جا کے ڈال دیا۔ ابو جہل کا قتل۔ ابو جہل ایک ایسے گروہ میں تھا جنہوں نے اس کے گرد اپنی تلواروں اور نیزوں کی باڑ قائم کر رکھی تھی، یعنی اس کو چاروں طرف سے محفوظ کیا ہوا تھا۔ ادھر مسلمانوں کی صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ارد گرد انصاری جوان تھے، جن کی موجودگی سے وہ مطمئن نہ تھے کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر ان سے کہا، چچا جان مجھے ابو جہل دکھا دیں۔ یعنی انصار تو نہیں پہچانتے تھے نا مدینہ کے لوگ جو تھے۔ انہوں نے کہا اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو وہ مر جائے، یعنی جب تک میں ختم نہ کر لوں یا یہ کہ خود ختم ہو جاؤں، چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد جب صفیں پھٹ گئیں تو عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا ابو جہل چکر کاٹ رہا ہے۔ انہوں نے دونوں کو اسے دکھا دیا، دونوں جھپٹ پڑے، تلوار مار کر قتل کر دیا۔ ایک نے پنڈلی پہ ضرب لگائی اور اس کا پاؤں یوں اڑ گیا جیسے مسل کی مار پڑنے پر گٹلی اڑ جاتی، اور دوسرے نے بری طرح اس کو زخمی کر دیا۔ اس حال میں چھوڑا کہ صرف سانس آ جا رہی تھی۔ اس کے بعد دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ میں نے قتل کیا۔ آپ نے تلواریں دیکھی اور فرمایا دونوں نے قتل کیا۔ یہ دونوں جوان افرا کے صاحبزادے معاذ اور معوذ تھے۔ معوذ تو اسی غزوے میں شہید ہو گئے، البتہ معاذ حضرت عثمان کے دور خلافت تک باقی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ابو جہل کا سامان دیا۔ معرکہ ختم ہوا تو لوگ ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ عبداللہ بن مسعود نے اسے پا لیا، ابھی اس کی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا۔ اس نے کہا مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے؟ یعنی تکبر کی انتہا دیکھیں، گرا پڑا ہے مرنے کے قریب اور کہتے ہیں کیا اس سے اوپر بھی کوئی اور ہے؟ پھر بولا کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ یعنی انصاریوں کو کسان کہتے تھے نا، مدینہ کے لوگوں کا پیشہ کیا تھا؟ کھیتی باڑی۔ اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی۔ ابو جہل نے کہا وہ بکریوں کے چرواہے تو بڑی مشکل جگہ پہ چڑھ گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میرے سر نیچے سے کاٹنا تھا کہ اگر میری گردن رکھی جائے تو پتہ چلے کسی سردار کی گردن۔ یعنی حد درجے کا تکبر اس میں سمایا ہوا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور خدمت نبی میں حاضر کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر والحمد للہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہاں کیا فخر اور غرور اور تکبر ہے، اور یہاں ہر لمحے اللہ کی بڑائی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھلایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ کچھ بھی کریڈٹ نہیں لیا، خود کو کوئی کریڈٹ نہیں دیا کہ ہم نے بھی کچھ کیا۔ کیا کہا؟ تنہا اللہ نے سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ کون؟ ابو جہل۔ جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، فیصلے کا دن۔ یہ مارکہ کفر اور ایمان کا مارکہ تھا۔ اس میں آدمی نے اپنے چچا سے، باپ نے اپنے بیٹے سے، بھائی نے اپنے بھائی سے اور قرابت دار نے اپنے قریب ترین لوگوں سے جنگ کی تھی۔ یہ اہم پوائنٹ ہے، یعنی باپ نے بیٹے سے۔ کون کون تھے یہ؟ حضرت ابو بکر اور ان کے بیٹے۔ ابو بکر کے بیٹے جو تھے وہ مشرکین کی طرف سے آئے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو قید کیا، اور یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے۔ اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی، حق کو باطل سے جدا کر دیا۔ اسی لیے اس دن کا نام یوم الفرقان پڑ گیا، یعنی بدر کا دن 17 رمضان المبارک۔ یہ دن اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان کہلاتا ہے، کیونکہ اس دن فرق واضح ہو گیا کس کا ایمان سچا ہے اور کس کی محبت اللہ کے لیے ہے اور کون واقعی اللہ کے لیے کام کرنے والا ہے۔ اس مارکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار۔ انہیں میدان بدر ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی قبریں اب بھی معروف ہیں۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر سردار لوگ تھے۔
ان میں سے 24 سرداروں کی لاشیں کھینچ کر بدر کے گندے خبیث کنویں میں پھینک دیے گئے، یعنی 24 لوگوں کو ایک ہی کنویں میں ڈالا گیا، یعنی ان کی قبر بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز بدر میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد جب واپسی کے لیے تیار ہوئے تو اس کنویں کی منڈیر پہ آ کے کھڑے ہو گئے، ان سرداروں کا نام لے لے کر پکارا، اے فلاں کے بیٹے، اے فلاں کے بیٹے، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے سچا پایا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے رسول، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں، یعنی یہ تو مر چکے ہیں، اب آپ ان سے کیا خطاب کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی اللہ چاہے تو مردوں کو بھی سنوا دے، اور پیغمبر کی بات ان کو سنوائی اس وقت، کیونکہ اس میں ایک بہت بڑی عبرت تھی سب کے لیے۔ مکہ میں شکست کی خبر بھاگنے والے مشرکین کے ذریعے پہنچی، یعنی مشرکین جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ سب ہار رہے ہیں تو بھاگ بھاگ کے تتر بتر ہو کے مکہ پہنچے، جس سے انہیں بڑی ذلت اور روسیائی محسوس ہوئی، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ گردی سے روک دیا تاکہ مسلمان خوش نہ ہوں۔ لطف یہ ہوا کہ اسود بن مطلب کے 3 بیٹے مارے گئے اور ان پر وہ نوحہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک رات ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی تو سمجھا کہ اجازت مل گئی، جھٹ اپنے غلام کو حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے واپس آ کے بتایا کہ یہ عورت تو اپنے ایک گمشدہ اونٹ پہ رو رہی ہے۔ اسود یہ سن کر اپنے آپ پہ قابو نہ پا سکا اور بے اختیار پکار اٹھا، اتبکی ان یدل لها بعیر ویمنعها من النوم السہود فلا تبکی علی بکر ولکن علی بدر تقاصرت الجدود۔ کیا وہ اس بات پہ روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے؟ تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئیں۔ مزید چند اشعار کہے جن میں اپنے بیٹوں پہ آہ فغاں کیا۔ ادھر اہل مدینہ کی خوشخبری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قاصد ارشاد فرمائے، یعنی مشرکین تو بھاگ کے گئے اور جا کے خبر پہنچائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگ روانہ کیے، ایک عبداللہ بن رواحہ بالائی مدینہ کی طرف اور دوسرے زید بن حارثہ زیری مدینہ کی طرف۔ اس دوران یہود نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینہ میں ہلچل مچا رکھی تھی، اس لیے جب فتح کی خبر پہنچی تو ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ مدینہ کے در و بام تہلیل و تکبیر، تہلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، اور تکبیر اللہ اکبر، ان کے نعروں سے گونج اٹھے۔ بڑے بڑے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے میں نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی راہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرت الہی کا تاج پہنے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ مال غنیمت اور قیدی بھی تھے۔ وادی صفرا کے قریب پہنچے تو تقسیم غنیمت کا حکم نازل ہوا، چنانچہ آپ نے خمس نکال کر باقی مال غنیمت غازیوں پہ تقسیم کر دیا۔ غازی کون ہوتا ہے؟ جو جنگ میں جیتا ہوا ہو۔ پھر وادی صفرا میں پہنچ کر نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا اور حضرت علی بن ابی طالب نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد عرق الزبیہ پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ کفار میں سے لوگ تھے۔ یہ 2 لوگ کیوں مارے گئے تھے اس کی وجوہات آپ کسی اور جگہ پر پڑھیں گے۔ سربراوردہ مسلمان یعنی جو بڑے بڑے لوگ تھے، ذمہ دار لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے نکلے تھے۔ مقام روحا میں آپ سے ان کی ملاقات ہوئی اور وہاں سے مدینہ تک انہوں نے آپ کی رفاقت اور قیادت میں سفر طے کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مسلمان کہاں تھے؟ اصل میں جنگ بدر میں سب کے لیے نکلنا لازم نہیں کیا گیا تھا۔ وہاں سے مدینہ تک انہوں نے آپ کی رفاقت اور قیادت میں سفر طے کیا۔ اس طرح آپ مدینہ میں یوں مظفر و منصور داخل ہوئے، دونوں کا معنی کامیاب۔ دشمن پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام بھی ہوئے۔ اسی موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا۔ کیا سوچ کے؟ ایک تو مال غنیمت ملا تھا مسلمانوں کو، دوسرا یہ کہ مسلمان اب مدینہ میں ایک قوت بن گئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ اب ان کا کیا کیا جائے۔ حضرت ابوبکر نے فدیہ لینے کی رائے دی، حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا طے کر دیا۔ یہ فدیہ 4000 سے 3000 اور کم از کم 1000 درہم تک تھا۔ ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ مقرر کیا گیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اور 10 بچوں کو پڑھانے کا خرچ آپ دیکھیے 4000 سے 3000 درہم۔
بعض قیدیوں پر احسان کیا گیا اور انہیں فدیے کے بغیر رہا کیا گیا، ان کی کچھ اور احسانات ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے میں مال بھیجے، یعنی آپ کے داماد جو تھے وہ بھی مشرکین کے ساتھ فوج میں شامل تھے، اگرچہ وہ چاہتے نہیں تھے، لیکن چونکہ عربوں کے ہاں قبائلی عصبیت تھی تو قبیلے کا ساتھ دینا ضروری تھا، چاہے قبیلہ درست کر رہا ہو یا غلط کر رہا ہو۔ تو چونکہ ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہجرت بھی نہیں کی تھی، اور یہ جنگ بدر کے قیدیوں میں گرفتار ہو کے آ گئے۔ حضرت زینب مکہ میں، اب یہ کہ ان کو جب چھڑانے کی باری آئی، انہوں نے کیا کیا، فدیہ بھیجا، اور فدیے میں ایک ہار بھی تھا۔ یہ ہار حضرت خدیجہ کا تھا، انہوں نے حضرت زینب کو ابو العاص کے پاس رخصت کرتے وقت یہ ہار انہیں دیا تھا، یعنی ماں نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ پر بڑی رقت طاری ہو گئی، آپ نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو بلا فدیہ چھوڑ دیں۔ صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا، چنانچہ آپ نے ابو العاص کو اس شرط پہ رہا کیا کہ وہ زینب کی راہ چھوڑ دیں گے، یعنی انہیں ہجرت کی اجازت دے دیں گے۔ ابو العاص نے مکہ جا کر ان کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئی۔ رقیہ کی وفات اور ام کلثوم سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے، آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ بیمار تھی، وہ حضرت عثمان کے عقد میں تھی، لہٰذا آپ نے انہیں حکم دیا، کن کو؟ حضرت عثمان کو، کہ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں رہیں۔ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور انہیں بھی بدر میں حاضر ہونے والے کا اجر اور حصہ ملے گا، کیونکہ عذر نے روکا تھا ان کو۔ اسامہ بن زید کو بھی ان کی تیمارداری کے لیے روک دیا، یعنی مدد کے لیے۔ یہ کون تھے؟ زید چونکہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور پھر ان کے بیٹے اسامہ تھے، تو ایک طرح سے گھر کے فرد تھے یہ بھی۔ حضرت رقیہ آپ کی واپسی سے پہلے ہی وفات پا گئی۔ حضرت اسامہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس فتح کی خوشخبری اس وقت پہنچی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ پر مٹی برابر کر چکے تھے، دفن بھی کر چکے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر مطمئن ہو چکے، یعنی مدینہ پہنچ گئے، تو آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے کر دی۔ اسی لیے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے۔ حضرت ام کلثوم نے ان کے عقد میں رہتے ہوئے شعبان 9 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہوئے خاندان پر کیا گزری، پیچھے کیا ہوا، ان سب چیزوں سے بالا ہو کر ہی اللہ کے دین کی خدمت کی جا سکتی۔ بہت سارے سبق ہیں اس میں جو انشاءاللہ سورت پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن خاص طور پر جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی سچی تصویر نظر آتی ہے، اور وہ کیا کہ ہر محبت، ہر عقیدت اور اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے اللہ کے دین کے لیے قربانی، اور دین کے معاملے میں کسی بھی چیز سے کمپرومائز نہیں۔ یہی سچے مومن تھے، اور انہی کے حصے میں بدر جیسی کامیابیاں آئیں کہ صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 313 لوگ، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف 1000 کے قریب لوگ تھے، یعنی 3 گنا طاقت زیادہ تھی، اور بہت سا ساز و سامان بھی تھا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا کردار کہ کس طرح انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں اب کوئی قربانی دینی پڑے گی، بلکہ جب انہیں شریک ہونے کے لیے جہاد میں پکارا گیا تو وہ فوراً اٹھے اور کیا کہا کہ آپ ہمیں سمندر میں بھی کودنے کو کہیں گے تو ہم تیار ہیں۔ یعنی اطاعت کی بہترین مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ سورۃ الانفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الانفال، انفال کے بارے میں۔ انفال کیا ہے؟ نفل کی جمع، مال غنیمت۔ مال غنیمت کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ کون سا مال غنیمت؟ جو جنگ بدر میں حاصل ہوا تھا، کیونکہ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلی باضابطہ جنگ تھی، لہذا یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کو حالت اسلام میں مال غنیمت حاصل ہو رہا تھا۔ عربوں کے ہاں کوئی ضابطہ، قانون، طریقہ نہ تھا۔ اسلام سے پہلے جو جنگیں ہوتی تھی تو ان میں طریقہ کیا تھا کہ جنگ کے دوران جس کے ہاتھ جو لگے وہ اس کا مالک، اور جنگیں عموماً کسی مقصد کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ لوٹ کھسوٹ کے لیے۔ جو قبیلہ طاقتور ہو جاتا وہ کمزور پہ جا کے یلغار کر دیتا، ان کی عورتیں اٹھا لیتے، بچے اٹھا لیتے اور ان کا مال بھی لوٹ لاتے، اور پھر لوٹ میں جو جتنا طاقتور ہوتا، جس کے ہاتھ جو لگتا وہ اسی کو مل جاتا۔
لیکن اسلام نے آ کر ان کی زندگیوں میں ایک ڈسپلن پیدا کیا، اور کس طرح کہ باقاعدہ طور پر غنیمت کا قانون ان کو دیا گیا کہ جب مال غنیمت حاصل ہو تو پھر اس کو ایک ضابطے اور طریقے کے مطابق تقسیم کیا جائے، وہ طریقہ آگے بتایا جائے گا۔ لیکن چونکہ لوگوں نے سوال یہاں کیا تو اس سوال کا جواب دینے کی بجائے کیا کہا گیا؟ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ انفال تو اللہ اور رسول کے ہیں۔ کیوں؟ انفال اللہ رسول کے ہیں۔ اب جنگ تو لوگوں نے کی، قربانیاں تو لوگوں نے کی، اور جو اس قربانی کے نتیجے میں دنیاوی ساز و سامان حاصل ہوا اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اللہ اور رسول کا ہے۔ یہ جواب کیوں دیا گیا؟ تاکہ لوگوں پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ وہ جب اللہ کی خاطر جنگ کرنے کو نکلے تو وہ مال اور دنیاوی اسباب کی ہرس اور لالچ اپنے دل سے نکال دیں۔ یعنی کوئی بھی جب جنگ کے لیے نکلے تو وہ اس لیے نہ نکلے کہ ہمیں اس میں سے کتنا دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا۔ دنیاوی فائدوں سے بالا ہو کر سوچیں، اور اگر تمہاری قربانی سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو بھی جائے تو بھی اس پہ نظر نہ رکھیں، بلکہ اس کو اللہ رسول کے حوالے کریں کہ جیسے وہ چاہیں تقسیم کریں۔ تو اس سے کس قدر بے غرضی اور کس قدر اخلاص نظر آتا ہے، اور اسی کو سچی خدمت اسلام کہا جا سکتا ہے کہ جس میں انسان کسی بھی ذاتی دنیاوی وقتی فائدے اور مال کی لالچ سے اوپر اٹھ کر بے غرض ہو کر اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرے۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے۔ تم سے کیا مطلوب ہے؟ تقوی۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اصلاح کر لو آپس کے تعلقات کی۔ ذات بین، ذات بین کہتے ہیں باہمی، ذات کہتے ہیں والا، اور بین درمیان، کم تمہارے، یعنی تمہارے درمیان جو تعلقات ہیں ان کی اصلاح کرو۔ کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جب مال غنیمت ہاتھ آئی تو چونکہ کوئی قاعدہ قانون تو نہیں تھا، تو کچھ لوگوں نے اپنی ایک رائے ظاہر کی، کچھ نے دوسری، کچھ نے تیسری۔ کسی نے کہا کہ یہ مال فوجیوں کو ملنا چاہیے، دوسرے نے کہا ان میں سے بھی مہاجرین کو زیادہ ملنا چاہیے کیونکہ وہ اسلام کی خاطر مکہ میں اپنے مال اسباب گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، انہوں نے بہت بڑی قربانی کی ہے، لہٰذا اب چونکہ یہاں پر آئے ہیں اور ان کو فتح حاصل ہوئی ہے، لہٰذا وہ مال مہاجرین کو مل جائے۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، انصار نے اپنے گھر بار قربان کیے اور مہاجرین کو اکوموڈیٹ کیا، لہٰذا اب یہ مال انصار کے حصے میں آنا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ یہ مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والوں کو ملنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نہ بچتے تو یہ مال کس کام کا۔ کسی اور نے کہا کہ نہیں، یہ مال تو ان کو ملنا چاہیے جنہوں نے دشمن کا پیچھا کیا اور آگے بڑھ کر لڑے۔ یہ باہمی اختلاف اور نزاع ہو ہی رہا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اصلحوا ذات بینکم۔ اصل چیز مال نہیں، اصل چیز آپس کے تعلقات کی اصلاح ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو تمہارے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو، اور اس بات کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ کہ اب جو فیصلہ اللہ کی طرف سے آئے گا وہ تمہیں ماننا ہوگا۔ اور ہوا بھی یہی۔ اب آپ دیکھیں نا، کتنے سارے مشورے تھے، کتنی مختلف آراء تھی، ہر شخص اپنے خیال کے مطابق بات کر رہا تھا، لیکن کیا کہا گیا؟ قانون نہیں دیا گیا۔ قانون دینے سے پہلے ذہن سازی کی گئی تاکہ قانون کو مانا جا سکے خوشی سے۔ یہ ہے قرآن کا انداز، دین کا انداز، اور آج بھی اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں کہ کسی کی اصلاح محض قانون بنانے سے نہیں ہوگی بلکہ اس کا ذہن تیار کرنے سے ہوگی۔ مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بس اسلامی قانون بنا لیا جائے اور پھر اس کو نافذ کر دیا جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ نہیں، جب تک لوگوں کا ذہن تیار نہ ہو، کسی چیز کو لوگ ایکسپٹ نہ کریں، تو آپ کتنا اچھے سے اچھا قانون بنائیں، اگر لوگوں کی تعلیم نہیں، تربیت نہیں، سوچ نہیں بدلی تو قانون فائدہ نہیں دیں گے۔ تو یہاں ایمان کی شرط کیا بتائی گئی کہ اگر تم مومن ہو تو کیا کرو؟ اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور کیا کرو؟ آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ باہمی تعلقات کی اصلاح کس کا حصہ ہے؟
ایمان کا حصہ ہے. آپس کے تعلقات کی اصلاح ایمان کی پہچان ہے، اور آپس کے تعلقات میں خرابی اسی وقت زیادہ آتی ہے جب ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ پر یقین ختم ہوتا ہے، پھر اللہ کا نام لینے والے آپس میں لڑنے لگتے ہیں. انما المومنون، پھر مزید تاکید کے لیے بتایا گیا کہ مومن ہوتے کون ہیں. پیچھے ایک شرط لگا دی نا کہ مومن تب ہو جب یہ کام کرو گے، اور یہاں پر کیا کہا گیا مزید کہ مومن. انما کیا ہے کلمہ؟ کلمہ حصر. کلمہ حصر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں، یعنی بات ہے تو یہی ہے، انما سوائے اس کے نہیں، یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے نا. انما المومنون، یقیناً مومن، الذین وہ لوگ ہیں، یعنی سچے مومن تو وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، یعنی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی بات کی جاتی ہے، وجلت قلوبہم، تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل ڈول جاتے ہیں، دل ہل جاتے ہیں صرف اللہ کا نام لینے سے. وجلت کا لفظ جو ہے یہ واو جیم لام سے ہے. موجل کہتے ہیں نشیبی گڑھے کو. ڈپریشن ہوتا ہے نا زمین میں، یعنی نچلا حصہ. مثلا آپ کہیں جا رہے ہو، جاتے جاتے اگر راستے میں آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی کھائی ہے، یہ گڑھا ہے، تو اس کو دیکھ کے آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ مثلا آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور سڑک پر آگے ایک گڑھا آ گیا، تو دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے اس وقت؟ کیسا ڈر ہوتا ہے، یعنی پوری سنسنی دوڑ جاتی ہے. اس کیفیت کو محسوس کریں کہ آپ چل رہے تھے، چلتے چلتے آپ نے دیکھا کہ اوہ آگے گڑھا. اس گڑھے کا تصور آتے ہی صرف یہ نہیں کہ دل میں، بلکہ آپ کے ہاتھوں، پاؤں، پورے جسم میں ایک خوف کی لہر دوڑ جائے گی. ایسے خوف کو وجل کہتے ہیں. تو ایمان والے وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے سارے بدن میں سنسنی دوڑ جاتی، ڈر جاتے ہیں، اللہ کا نام سنتے پگھل جاتے ہیں. پھر وہ اپنی انا، اپنی سوچیں اور اپنے خیالات اور اپنے مشورے بھول جاتے ہیں. وہ کیوں اور کیسے چھوڑ دیتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ سر جھکا دیتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، جیسے کہ ایک اور جگہ پر سورۃ الحج آیت 34 میں آتا ہے، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، بشارت دے دو عاجزی کرنے والوں کو. الذین، کون ہے عاجزی کرنے والے؟ یہ نہیں کہ وقتی طور پہ تصنع اور تکلف سے بس سر جھکا دیا یا بہت پولائٹ نظر آئے، نہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اصل عاجزی والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل بدل جاتے ہیں. اس کے برعکس آپ دیکھیں منافقین کا حال کیا ہوتا ہے. جب کوئی صورت اترتی ہے، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے تھے؟ جب قرآن کی کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ آپ میں سے کس کا ایمان بڑھ گیا اس صورت کو سن کے. یعنی قرآن ان کے دل پہ کچھ بھی اثر نہیں کرتا اور وہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں. سورۃ التوبہ کی آیت ہے 124، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. تو ایمان والوں کا کیا ہوتا ہے؟ ایمان بڑھ جاتا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں. تلیت کس سے ہے؟ تلاوت سے. تلام واو، تلا یتلو تلون تلاوتن. اور تلاوت کہتے ہیں آسمانی کتب کے پڑھنے کو. اور عام کتابوں کے پڑھنے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ قرات. ریڈنگ کے لیے اقرا، پڑھو. تو تلاوت کا لفظ خاص ہے جو آسمانی کتب کے لیے ہوتا ہے. مثلاً آپ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حدیث کی تلاوت کیجیے. کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت. تو آسمانی کتب کے پڑھنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں آیات سے مراد پھر قرآن کی آیات ہوں گی. ہر قرات تلاوت نہیں ہوتی، لیکن ہر تلاوت قرات ہو سکتی ہے. اسی لیے قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے تلاوت کا لفظ بھی آتا ہے اور قرات کا بھی آتا ہے، قاری کا لفظ بھی آتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر. کن پر؟ المؤمنون پر. کیا؟ آیاتہ، اس کی آیات. اور یہاں آیات سے مراد قرآن کی آیات ہیں.
تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زادتہم ایمانن، وہ اضافہ کر دیتی ہیں ان کے ایمان کو، یعنی بڑھا دیتی ہیں ان کا ایمان. وہ آیات ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، یعنی ان کے دلوں کے اندر ہلچل مچ جاتی، اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے اور ایمان میں اضافہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر اور تلاوت ایمان کا تقاضا ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور ذکر سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا اور کبھی قرآن کھول کے پڑھتا ہی نہیں، اور یہاں خاص طور پر سننے کی بھی بات ہے، کسی اور کو پڑھتے ہوئے سنتا بھی نہیں، کیونکہ صرف پڑھنا جو ہے وہ تو خود ذکر کرنا ہے، چاہے وہ آپ اللہ کا نام کریں یا قرآن پڑھیں، لیکن یہاں سننا مراد ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ایمان میں اضافے کے لیے ایک تیر بہدف ہے، ایسا تیر ہے جو نشانے پہ جا کے لگتا ہے، یقینی طور پر ایمان بڑھتا ہے. اس لیے خاص طور پر قرآن کے سننے کا اہتمام کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ایمان میں اضافے کے لیے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور توکل ہی دراصل پورا ایمان ہے. تو ایمان کا تقاضا اللہ کا ذکر، اللہ کا خوف اور تلاوت آیات کو سننا، اور پھر اس کا نتیجہ رب پر توکل. تو گویا توکل بھی پوری طرح نہیں آ سکتا جب تک انسان کے اندر خدا کا خوف نہ ہو اور ایمان مضبوط نہ ہو. توکل کے لیے خوف خدا بھی چاہیے اور ایمان کی مضبوطی بھی چاہیے. آپ دیکھیے کہ پیچھے ہم نے ابھی پڑھا، جب مسلمان غزوہ بدر میں کامیاب ہوئے اور ان کو مال غنیمت ملا تو ان کے درمیان کچھ آپس میں اختلاف رائے ہو گیا. کس بارے میں؟ مال کی تقسیم کے بارے میں. اور یہ بالکل نیچرل سی بات ہے، جب بھی کوئی نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے، کوئی نیا کام آپ شروع کرتے ہیں، اور خاص طور پر اگر کچھ لوگ مل کے کر رہے ہوں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب کی رائے ایک ہو. اختلاف رائے ہر اس جگہ پایا جائے گا جہاں لوگوں کی عقل کام کرتی ہو. جہاں لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی وہاں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، وہاں سارے لوگ ایک ہی طرح سوچتے ہیں. تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں کہ سارے لوگ ایک ہی طرح سوچیں، آپ مختلف طرح سوچ سکتے ہیں. ہر انسان کو اللہ نے عقل دی اور ہر انسان اپنی اپنی سوچ رکھتا ہے، سوچنے کا حق ہے اس کو، لیکن ضروری نہیں کہ اس کی وہ سوچ صحیح بھی ہو. یعنی یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آپ اپنی عقل سے سوچیں اور جو چیز آپ کو ٹھیک لگتی ہو آپ اپنا وہ اوپینین بنائیں، لیکن اس کے بعد مزید وسعت کی ضرورت ہے کہ آپ نے ایک اوپینین بنا لیا، ایک سوچ بنا لی، لیکن جو ہی آپ کے سامنے اللہ کا نام لے کے کوئی بات کہی گئی یا قرآن کی کوئی آیت آپ کو سنائی گئی تو فوری طور پر اپنی انا، غرور، تکبر اور اپنی ہٹ دھرمی چھوڑ کے فوراً سر جھکا دیا. یہ ہے دراصل ایمان. ایسا ہوتا ہے مومن، وہ ڈھیٹ نہیں ہوتا، وہ ضد نہیں کرتا، وہ اپنی بات پہ اکڑتا نہیں ہے، وہ حق کے آگے جھکنے والا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اختلاف کا سبب کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کو اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنے پچھلے علم اور اپنے تجربے اور اپنی نگاہ سے دیکھنا. تو آپ دیکھیے کہ جہاں بھی کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں سب کا بیک گراؤنڈ فرق ہوتا ہے، خاص طور پر دین کے کام میں. مثلا آپ خاندان کے اندر ہوتے ہیں نا تو بہت سی چیزیں آپ کی کامن ہوتی ہیں، انٹرسٹ بھی کامن ہوتے ہیں، تو بعض اوقات زیادہ اختلاف کا موقع نہیں آتا. لیکن جہاں کالے، گورے، حبشی، انصار، مہاجرین، سب طرح طرح کے لوگ اکٹھے تھے اور اللہ کے نام پر اکٹھے تھے، اور ان کے خاندان اور ان کی تعلیم اور ان کی سوچ سب فرق تھی، تو اس میں اختلاف کا پیدا ہونا لازم تھا. اور پھر خاص طور پر اس وقت بھی اختلاف ہوتا ہے جب کوئی قانون، قاعدہ، ڈسپلن، کوئی پالیسی نہ ہو. اب یہی صورتحال پیش آ گئی، تو ایسے میں ہر ایک اپنے اپنے طریقے پہ سوچ رہا تھا. اب کیا ہوا؟ اللہ کا حکم آ گیا کہ انفال کس طرح تقسیم ہوں گے. تو سچے مومنوں نے کیا کیا؟ ہر ایک نے اپنی رائے چھوڑ دی، ایک طرف رکھ دی. قرآن کا حکم آتے ہی سب جھک گئے، ہر اختلاف بھول گئے، ساری ضد ختم، عصبیت، نفرت، ہر چیز
ظاہر ہے کہ جب حکم آیا ہوگا تو کسی نہ کسی کی موافقت بھی ہوئی ہوگی، کسی کی سوچ کی یا رائے کی. تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ملتی کہ جس سے پتہ چلے کہ پھر وہ جس کی رائے درست تھی وہ بھی کسی فخر کا شکار ہو گیا کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا میں ہی سچا ہوں، یہ میری بات زیادہ اچھی ہے. اب پتہ چلا تمہیں، اس نے بھی کوئی آر نہیں دلائی، وہ بھی خاموش ہے. اور صحابہ کرام میں ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا رائے مختلف ہوتی، اللہ کا حکم آ جاتا، رائے اپنی اپنی واپس لے لیتے، سر جھکا دیتے، اور کوئی کسی کو نہ تانا دیتا اور نہ ہی کسی کے بارے میں پھر برا سوچتا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اختلاف کے باوجود بھی اتحاد میں رہے. اور پھر عام طور پر ہوتا یہ نا کہ ہر کوئی اپنی رائے سے کیوں چپکا ہوا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا اپنا ایک فائدہ اس میں ہوتا ہے، اس میں سیکیور محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، اور اپنی رائے چھوڑنے میں اس کو کیا لگتا ہے کہ میرا کوئی نقصان ہو جائے گا. اب ایسے میں کیا کہا گیا کہ اس نقصان کا ازالہ کیسے ہوگا؟ توکل سے. جس انسان کے اندر رب پر بھروسہ ہو، وقتی طور پر اس کو کوئی نقصان نظر بھی آ رہا ہو کسی فیصلے میں، تو وہ کیا سوچتا ہے کہ نہیں، میں نے جب اللہ کی بات مان لی تو میرے کام اللہ کے ذمہ ہو گئے، میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، نہ وہ مجھے رسوا کرے گا اور نہ ہی میرا نقصان ہوگا، خواہ اس کو اپنی رائے قربان کرنے میں وقتی طور پر نقصان نظر ہی کیوں نہ آ رہا. اور سب سے بڑا نقصان کیا نظر آتا ہے کہ میری بات گئی اور میری رائے گئی، عزت کا مسئلہ آ جاتا ہے نا بیچ میں، انا کا مسئلہ آ جاتا ہے نا. تو انا قربان کرنا لوگوں کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ رسوائی کی بات ہوتی، یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہے. بہت سے لوگ غلط بات پہ کس لیے چپکے رہتے ہیں؟ بہت سے لوگ غلط بات پر کس لیے ڈٹے رہتے ہیں؟ ان کو پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے لیکن پھر بھی وہ اس پہ جمے رہتے ہیں اور بڑا بڑا نقصان اٹھاتے ہیں، پھر بھی جمے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. اور یہ کہ اس طرح تو ہماری بے عزتی ہے. عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے. یاد رکھیے کہ دنیا میں کوئی کتنا بھی کسی کو ذلیل کرنا چاہے، بے عزت کرنا چاہے، نہیں کر سکتا. تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہی چیز دراصل انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اس کے اندر توکل پیدا کرتی. تو سچے مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا نام لے لیا جائے تو سر جھکا دیتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے اندر کوئی اکڑ نہیں رہتی، وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اور جب قرآن کی آیت پڑھ دی جائے ان پر، وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں اپنے پاس رکھو اپنا قرآن. آج تو مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا نا کہ اگر کسی موقع پر کسی کو کوئی اللہ کا حکم سنایا بھی جائے، سننے کو تیار ہے، تو پھر یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مان جانا، یقین کر لینا. اور انسان جس چیز کو مان جاتا ہے پھر اس کا طرز عمل بدلتا ہے. اور کسی بھی چیز کو وہ کتنا مانتا ہے یہ کیا چیز بتاتی ہے؟ اس کا عمل، کہ اس کا عمل کتنا بدلا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آگ جلاتی ہے تو آپ کا عمل کیا ہوتا ہے؟ پھر آگ سے بہت دور جاتے ہیں. جب انسان کو پتہ ہو کہ گناہ جو ہیں وہ انسان کی آخرت کو برباد کرنے والے ہیں تو وہ تو اس سے بہت ہی دور بھاگے گا، یہ نہیں سوچے گا کہ اچھا ہے اس گناہ میں کتنی لذت تھی. پھر مومن کون ہوتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی اطاعت کے کاموں میں. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں. لہم درجات، ان کے درجات ہیں، گریڈز ہیں، لیولز ہیں. عند ربہم، ان کے رب کے پاس. ومغفرۃ، اور بخشش ہے. ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے، بہت ہی عزت کے ساتھ انہیں قیامت کے دن رکھا جائے گا. اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ سچے مومن ہونے کے لیے جسمانی، مالی، عبادت اور سب سے بڑھ کر سب سے پہلے دل کی حالت کی درستگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور انسان کے اندر ایک مولڈ ہونے کی صلاحیت ہو، فلیکسیبلٹی ہو، جھکنے کی صلاحیت ہو، اکڑ نہ ہو. کیونکہ یہاں آپ دیکھیں کہ ایمان کے مقابل کیا چیز آ رہی ہے؟ اکڑ، تکبر، فخر، غرور. اور ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چل رہی وہ یہ ہے کہ مومنوں کے بھی درجات ہیں. سب مومن برابر نہیں ہوتے. جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو جتنا اپنی انا قربان کر سکتا ہو، جو جتنا اپنی نمازوں کا حق ادا کرے گا، جو جتنا سچائی اور خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اس کا درجہ اللہ کے ہاں اتنا ہی بلند ہوگا.
مغفرت تو آپ پیچھے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، گناہوں کو ڈھانپنا اور ان سے تجاوز کرنا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ غلطیاں تو ہوگی، ہر انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں اور ہر ایک کے اندر ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ایک طرف کر دے گا اور ان کو باعزت مقام دے گا، ورنہ کوئی جرم کرے تو اس کے لیے عزت کہاں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جو سچے ہیں، مخلص ہیں، ان کو باعزت مقام دے گا۔ اور یہ بات یقینی ہے اور مانی ہوئی ہے کہ ایمان کے بھی درجے ہیں اور مومنوں کے درجات ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اعلیٰ درجے پہ جائیں، اونچے درجے پہ جائیں، اونچا مقام اس کو حاصل ہو، اور یہاں بھی درجوں کی بات کی گئی۔ رسولوں میں بھی درجات ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اہل ایمان میں اور درجے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء میں کہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون، سورۃ التوبہ آیت 20 میں آتا ہے۔ اور سورۃ الانعام میں بھی آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔